ادارہ نور حق میں ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے 370 اور 35A کے قانون کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کے خلاف اور مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 ستمبر کو شہر فیصل پر تاریخی عظیم الشان آزادی کشمیر مارچ منعقد کیا جائے گا۔ انشاءاللہ 1 ستمبر اتوار کے دن ہم ایک بہت بڑا مارچ کریں گے، آزادی کشمیر مارچ، اور یہ عمومی ملین مارچ اس کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے اس کے لیے شارع فیصل کا انتخاب کیا ہے۔ اور اگر آپ کو کچھ عرصے پہلے وہ غزہ مارچ یاد ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری سیریسنیس اس مارچ کی کامیابی کے لیے کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سے بھی بڑا اور تاریخی مارچ کریں گے، اور ہم پورے کراچی کے لوگوں کو اس میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں کہ تمام وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اس میں جماعت اسلامی کی حیثیت ایک منتظم کی حیثیت ہے۔ ہم جماعت اسلامی اس پورے مارچ کا اہتمام کر رہی ہے، انتظام کر رہی ہے، ورنہ یہ ہر پارٹی کے کارکن کا مارچ ہے۔ آزادی مارچ سے 3 دن قبل شہر کے اہم مقامات پر دعوتی کیمپ لگائے جائیں گے اور مظلوم کشمیریوں کی حمایت اور آزادی کشمیر مارچ کے حوالے سے بینرز لگائے جائیں گے۔ گویا بھارت نے جو کچھ کیا ہے یہ ان کا اپنا ذہن ہے، انتہا پسندانہ ہندوتو کا جو ذہن ہے مودی کا، اس ذہن کے مطابق اس نے کشمیر پر قبضے کی کوشش کی ہے۔ عملاً تو انہوں نے طویل عرصے سے 7 لاکھ 7.5 لاکھ اپنی فورس لگا کر رکھی ہوئی ہے، اور اب انہوں نے مزید 38-40 ہزار جو RSS کے غنڈے ہیں ان پر مشتمل فورس بھیج دی ہے۔ عملاً صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو بھارت یہ راگ الاپ رہا ہے کہ ہم نے تو ان کو جو ہے وہ اپنا حصہ قرار دے دیا ہے اور کشمیری بہت امن و سکون میں آ گئے ہیں، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جس دن سے یہ فیصلہ ہوا ہے اس دن سے وہاں پر کرفیو نافذ ہے۔ ہم پوری دنیا کو آزادی کشمیر مارچ کے ذریعے یہ پیغام دیں گے کہ امت مسلمہ کا دھڑکتا ہوا دل کراچی، اہل کشمیر اور اہل فلسطین کے ساتھ ہے۔ مقبوضہ کشمیر کو اس وقت جیل خانہ بنا دیا گیا ہے۔ کشمیری عوام کو سلام ہے کہ انہوں نے مزاحمت کی ایک تاریخ رقم کر دی ہے، اور ابھی کرفیو توڑ کر بھی کل وہ لوگ نکلے تھے، اور جب تھوڑا سا وقفہ کچھ عرصے کے بعد دیا گیا تو اس پہ نکل کر انہوں نے زبردست قسم کا احتجاج کیا، اور پوری دنیا کے سامنے یہ بات بتا دی کہ ہم بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور پاکستان کے پرچم کو انہوں نے سربلند کیا، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم غلامی اختیار نہیں کریں گے، ہم آزادی کی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ کشمیریوں کی آزادی کی تحریک ان کی ایک انڈیجنس تحریک ہے۔ صرف کشمیریوں پر کشمیر کی صورتحال کو چھوڑنا پوری دنیا کی انسانیت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ خاص طور پر پاکستان اور پھر بین الاقوامی برادری کو اس میں انوالو ہونا چاہیے۔ بھارتی درندوں نے ماؤ کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا اور ان کی بیٹیوں کی عصمت دری کی، لیکن افسوس ہے کہ ساری دنیا اس پر خاموش ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سراب سے اب حکمرانوں کو باہر آ جانا چاہیے کہ کوئی امریکہ اور کوئی ٹرمپ کسی ثالثی کے نتیجے میں کشمیریوں کو ریلیف دلا سکتے ہیں۔ یہ کبھی بھی ریلیف نہیں دلائیں گے، یہ دھوکہ ہے، یہ سراب ہے، یہ اپنی آنکھوں میں خود دھول جھونکنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ آج تک وہ 7واں بیڑا بحر عرب میں نہیں پہنچ سکا کہ جو ہمیں مشرقی پاکستان میں ریلیف دلانے کے لیے آیا تھا، آج تک بھی نہیں پہنچ سکا 50 سال گزرنے کے باوجود۔ امریکہ پاکستان کا دشمن ہے۔ امریکہ نے جو ہے وہ افغانستان کے اوپر جو حملہ کیا اور پاکستانیوں کے حکمرانوں کو خرید کر پاکستان میں جو بدترین صورتحال پیدا کی ہے، جو یہاں پر انفلٹریشن کروائی ہے، جو بھارت کو لا کر افغانستان میں بٹھایا ہے اور را کے اڈے افغانستان میں بنے ہیں، وہ ثالثی کرے گا ہماری؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے پاکستان کے حکمران جتنے بھی آئے سبھی نے انڈیا سے اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی، لیکن بھارت نے کبھی مثبت رویے کا اظہار نہیں کیا۔ بدقسمتی سے پاکستان کے حکمران کشمیریوں کی ان ساری قربانیوں کو دیکھتے رہے، تماشا کرتے رہے، اور انہوں نے وہ رول ادا نہیں کیا کہ جو انہیں رول ادا کرنا چاہیے تھا، جس کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کشمیریوں کو مایوسی ہو جانی چاہیے تھی کہ اب تو کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، کوئی ہمارے ساتھ جو ہے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ، اس لیے کہ ان کی جو آزادی کی تحریک ہے وہ جنون تحریک ہے، وہ کسی ریاست کی ایما پر قائم ہونے والی تحریک نہیں ہے۔ اگر وہ بھارتی فوج کا مقابلہ انہی کی چھینی ہوئی بندوقوں سے کرتے ہیں اور انہی سے جمع کیے ہوئے بارود کو جمع کر کے ان کے خلاف کارروائیاں کرنے میں کرتے ہیں، تو وہ بین الاقوامی قوانین کے اعتبار سے، UN کے چارٹر کے اعتبار سے اور دینی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے بالکل جائز کرتے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے
کہ کسی خطہ زمین پر اگر کوئی فوج قابض ہو جائے تو اس کے خلاف عسکری جدوجہد یو این او کے چارٹر کے مطابق جائز ہے۔ عالمی دنیا کی کشمیر میں ہونے والے مظالم پر خاموشی اور لا تعلقی افسوسناک ہے۔ بھارت کی جانب سے عالمی قوانین کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ اس وقت مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں صرف بیان دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لائن آف کنٹرول پہ جس طرح سے بھارت مسلسل، اب تو کلسٹر بموں سے بھی اس نے حملہ کیا ہے اور مسلسل وہ اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں اس طرح جیل بنا کر ایک طرح سے انہوں نے لوگوں کو قتل عام شروع کیا ہے، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی افواج کو پیش قدمی کرنی چاہیے۔ جب ہم پیش قدمی کریں گے تو پھر پوری دنیا آ کر بیٹھے گی، پھر ثالثی بھی کوئی کرنے کے قابل ہو سکے گا اور مسئلہ ریزالو ہوگا، لیکن صرف باتیں کریں گے تو ہمارے لوگ مرتے رہیں گے۔